کو بتایا ایمان سب سے بڑی دولت ہے. ایمان سے بڑی دولت دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے. اور ایمان ایک ایسی دولت ہے جو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ فائدہ دیتا ہے. ایمان ہے تو سب کچھ ہے, ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. ایک آدمی اس کو ساری دنیا مل جائے اور لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے اور دنیا کا سب سے غریب آدمی ہے اور کنگال آدمی ہے اور فقیر آدمی ہے. اور ایک آدمی ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے, رہنے کے لیے جھوپڑا نہیں ہے, پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے, کھانے کے لیے روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے, لیکن ایمان اس کے پاس ہے. تو دنیا آخرت کی سب سے بڑی دولت اس کے پاس. بچیوں کو یہ بات سمجھانا ضروری ہے کہ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے, ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. ایمان کی قدر کرو, دنیا چھوڑ دو لیکن ایمان ہاتھ سے جانے نہ دو. لوگوں سے کہو مجھے کاٹ دو لیکن تم میرا ایمان نہیں لے سکتے. صحابہ کو ایمان کی قدر تھی, وہ جانتے تھے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے. ایک ایک صحابی کے واقعے کو پڑھیے, آپ کے بدن میں روکتے کھڑے ہوں گے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے, آپ کو گلے میں منہ آئے گا. ایمان انہوں نے نہیں چھوڑا اور سب کچھ چھوڑ دیا. ایمان نہیں چھوڑا, اپنا سب کچھ چھوڑ دیا. ایک صحابی ہے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے رہنے والے تھے, مکہ کے نہیں تھے, مدینہ کے نہیں تھے, عرب کے نہیں تھے, یمن کے رہنے والے تھے. حضرت یاسر 4 بھائی تھے. چھوٹے بھائی, تینوں بھائی, چھوٹے بھائی ان کے چھوٹے بھائی سے محبت کرتے تھے. پورا گھرانہ چھوٹے بھائی سے محبت کرتا تھا. ایک مرتبہ ان کے چھوٹے بھائی گم ہو گئے تو تینوں بھائیوں کی راتوں کی نیند اڑ گئی اور وہ کسی چیز میں مزہ نہیں آتا تھا. بھائی کھاتے نہیں تھے, سوچتے تھے ہمارا بھائی پتہ نہیں کہاں ہے اور کس حالت میں ہے. اپنے بھائی کے بارے میں سوچتے تھے اور تینوں بھائی ہوتے تھے. حضرت یاسر ان کے اور 2 بھائی اپنے چھوٹے بھائی کے غم میں رات میں روتے تھے, دن میں روتے تھے, تنہائی میں روتے تھے, سب مل کے روتے تھے. کھانے بیٹھتے تو روتے تھے, سونے کے لیے بستر میں جاتے تھے تو روتے تھے, بھائی کی یاد میں روتے تھے. تینوں بھائیوں نے مل کے مشورہ کیا کہ ہم اپنے بھائی کو تلاش کریں گے. وہ اپنے بھائی کو تلاش کرنے نکلے اور ان کے بھائی کا کہیں سراغ نہیں ملا, کہیں پتہ نہیں ملا اور بھائی کے بارے میں کسی نے خبر نہیں دیا. مایوس ہو کے واپس آ گئے. پھر گھر میں روتے تھے تینوں بھائی اور اپنے بھائی کو یاد کرتے تھے. پھر ایک دن تینوں بھائی نے مشورہ کیا کہ ہم مکہ جائیں گے اور وہاں جا کے اپنے چھوٹے بھائی کو تلاش کریں گے. تینوں بھائیوں نے مشورہ کیا اور یہ مکہ مکرمہ میں پہنچے اور مکہ مکرمہ میں اپنے بھائی کو تلاش کیا. لوگوں سے پوچھتے تھے کہ ہمارے بھائی کہاں چلے گئے. لوگوں کو حلیہ بتاتے, تصویر بتاتے, صورت بتاتے اور بتاتے ان کے بھائی کا قد کیا تھا اور بال کیسے تھے اور کیسے پوروں میں گھر سے نکلے تھے. لیکن مکہ کا ہر شخص
مجرم مذنبین کو نہیں چھوڑ سکتا. تم جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو, میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا. حضرت یاسین مکہ میں رہ گئے. ان کے دونوں بھائی یمن واپس چلے گئے, اپنے وطن واپس چلے گئے. حضرت یاسین کو ایک صاحب نے اپنی لونی ہدیے میں دیا. اس لونی کا نام تھا سمیہ. لونی ہدیے میں دیا اور کہا کہ میری لونی ہے, انتہائی خوبصورت ہے اور بہت ذہین ہے, اور یہ میری لونی ہے, میں تمہیں ہدیے میں دیتا ہوں اور تحفے میں دے دیتا ہوں. حضرت یاسین کا نکاح ہوا اور لونی بھی, ان کا نام تھا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سمیہ بھی مسلمان ہوئی. یہ دونوں چھپ چھپ کے رہتے تھے اور اپنے اسلام کو چھپاتے تھے. جب مکہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو کافروں نے مشورہ کیا کہ اسلام کو کیسے روکنا ہے. تو انہوں نے مشوروں میں یہ طے کیا جو مسلمان بنتا ہے اس کو مارا جائے گا, جو مسلمان بنتا ہے اس کو اذیت دی جائے گی, جو مسلمان بنتا ہے اس کو تکلیف دی جائے گی, جو مسلمان بنتا ہے اس کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا جائے گا, جو مسلمان بنے گا اس کو مکہ میں گلیوں میں گھسیٹا جائے گا, اس کے سینے پہ بھاری پتھر کی چٹان رکھی جائے گی, اسے تکلیفیں دی جائے گی, اس کے بعد پہنچے جائیں گے, سلاد گرم کر کے اس کے بدن کو ڈالا جائے گا اور مسلمانوں کو تکلیف دینے کا دور شروع ہوا. جو بھی مسلمان کلمہ پڑھے گا, اکثر تو غلام تھے, لونیاں تھی, ان کو لاتے اور ان کو مارتے. حضرت یاسین کو بھی مارا جاتا. کتابوں میں لکھا ہے حضرت یاسین کو اتنا مارتے, حضرت یاسین خون میں تر ہو جاتے تھے, لہو لہان ہو جاتے تھے, سر سے خون نکلتا, پیر سے خون نکلتا, ہاتھ سے خون نکلتا, جسم کے ہر عضو پہ داغتے تھے. حضرت یاسین کو مارتے تھے اور مار کے یہ کہتے تھے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو. تو حضرت یاسین پوچھتے تم کیا چاہتے ہو, تو وہ کہتے تم ایمان چھوڑ دو. حضرت یاسین کہتے میری جان لے لو, میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا, ایمان نہیں دے سکتا, میں ایمان سے نہیں پھر سکتا. میں نے کلمہ پڑھا اللہ اس کے رسول کا, اب میں کلمے سے پھر نہیں سکتا. پھر حضرت یاسین کو مارتے تھے اور اتنا مارتے کہ حضرت یاسین بے ہوش ہو جاتے. پھر جب ہوش میں آتے پھر حضرت یاسین سے پوچھتے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو. تو حضرت یاسین پوچھتے تم کیا چاہتے ہو, تو وہ کہتے تم ایمان چھوڑ دو. حضرت یاسین کہتے میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا, میں ایمان سے نہیں پھر سکتا, میں اپنا ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. تو ظالم بھی حضرت یاسین کو مارتے تھے روزانہ. حضرت یاسین پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی حضرت سمیہ, پہلے روٹی تھی, نوکرانی تھی, مسلمان ہوئی. حضرت سمیہ تو بری ہو گئی تھی, ہڈیوں کا گودا نکل گیا تھا. حضرت سمیہ کے بال سفید ہو گئے تھے. عورت تو کمزور ہوتی ہے, مگر مکہ کے درندوں نے اس عورت پہ بھی ظلم کیا. حضرت سمیہ کو مارتے تھے, سلاد گرم کر کے حضرت سمیہ کو ڈانٹتے تھے اور یوں کہتے تھے تم کلمے سے پھر جاؤ اور اسلام کو خرابات کہو. حضرت سمیہ کہتی میری جان لے لو لیکن میں ایمان نہیں دے سکتی. حضرت سمیہ کو مارتے تھے, دونوں کو مارتے تھے. ان کے بیٹے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک بیٹا دیا تھا. بیٹے کا نام تھا عمار رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمار ان کے بیٹے میں مسلمان ہو گئے تھے. پہلے باپ کو مارتے, پھر ان کی ماں کو, حضرت عمار کی ماں بڑی ماں کو مارتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمار کو مار رہے تھے لوگ, ایک مرتبہ حضرت یاسین کو مار رہے تھے, برہنہ کر کے مار رہے تھے. رسول اللہ وہاں سے گزرے, حضور نے حضرت یاسین کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ بھی رو پڑے. حضرت یاسین نے کہا اللہ کے حبیب کب تک ہم ظلم سہتے رہیں گے. تو حضور نے فرمایا اس میں یاسین, اے یاسین کے گھر والوں صبر کرو, انما موعدکم الجنہ, اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت دے. دنیا کی تکلیفیں ختم ہونے والی ہیں, دنیا کی ضرورتیں ختم ہونے والی ہیں, دنیا کا عذاب ختم ہونے والا ہے, دنیا ہی ختم ہونے والی ہے, آخرت کی نعمتیں باقی رہے گی. جنت ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. جو ایک مرتبہ جنت میں داخل ہوگا وہ جنت سے نہیں نکالا جائے گا. جنت میں جوان جائے گا وہ ہمیشہ جوان رہے گا, صحت مند رہے گا, اسے کوئی بیماری نہیں ہوگی, وہ کبھی برا نہیں ہوگا. دنیا میں ہم جس گھر میں رہتے ہیں
اسبروا یا آل یاسر، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، ان موعدکم الجنہ، تمہارا وعدہ تو جنت کا وعدہ ہے۔ آدمی ایمان پہ استقامت حاصل کرے، ایمان پہ جمے رہے، اس کے قدموں میں ڈگمگاہٹ نہ آئے اور اس کے قدموں میں لغزش نہ آئے اور اس کے قدم پھسلے نہیں، تو اللہ اس ایمان کے بدلے اس کو ہمیشہ کی جنت عطا کرے گی۔ اور اگر ڈگمگا گیا اور اگر لالچ میں آ گیا اور پیسوں کے بدلے اپنے ایمان کا سودا کرنے لگا اور ایمان کو بیچنے لگا، تو دنیا تو گئی آخرت بھی گئی، دنیا میں بھی پریشان، آخرت میں بھی پریشان ہوگا۔ حضور نے حضرت یاسر سے کہا اسبروا یا آل یاسر، یاسر صبر کرو، یہ وہ جملہ ہے جو حضور نے صرف حضرت یاسر کو نہیں کہا، قیامت تک کرنے والے مسلمانوں کو کہا، اور یوں کہا دیکھو ایمان کے مقابل میں کوئی دوسری چیز آ جائے تو دوسری چیز کو قربان کرنا ایمان کو بچا لو، دوسری کوئی چیز ایمان کے بدلے میں آ جائے تو اسے قربان کر دینا، اسے پیروں تلے دفنا دینا اور کچل دینا اور اسے اپنے ہاتھ سے ذبح کر دینا اور اپنے ایمان کو بچا لینا۔ مسلمان ایمان کے بدلے دوسری چیز کو قبول نہیں کرتا۔ ایمان سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، ایمان سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی۔ یہ بات اپنے بچوں کو بتاؤ میرے بھائیوں، چند ٹھیکریوں کے بدلے، کوڑیوں کے بدلے، چند روپیوں کے بدلے لوگ اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ ایک بچہ نظر آیا حسین و جمیل، اس سے چند دن کی آشنائی ہو گئی، ملاقات ہو گئی، تو تھوڑے دن کی ملاقات کے بدلے اپنے ایمان کو بیچ رہے، گھر کو خرابات کر رہے، ماں باپ کو ٹھکرا رہے۔ وہ ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، وہ ماں جو راتوں میں جاگتی رہی، وہ ماں جس نے جان ہتھیلی پر رکھ کے جنم دیا، وہ ماں جس نے خون کو دودھ بنا کے پلایا، اس ماں کو ٹھکرا کے، وہ ماں جس نے اپنی زندگی کی خواہشوں کو قربان کیا اور تمہاری خواہشوں کو پورا کیا، اس باپ کا دل دکھا کے جا رہے، اپنی قوم کو رسوا کر کے جا رہے، مسلم قوم کو بے عزت کر کے جا رہے، مسلم قوم کو بے عزت کر کے جا رہے۔ زمانہ وہ تھا ایک بچی غیر مسلم ہو جاتی تھی اور ایک بچی غیر مسلم بچے کے ساتھ شادی کر کے چلی جاتی تھی تو پورا مسلم معاشرہ حرکت میں آ جاتا تھا، راتوں کی نیند ہوتی تھی، مسلم معاشرے کو کسی چیز میں مزہ نہیں آتا تھا۔ علامہ شبلی نعمانی ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ایک واقعہ انہوں نے سنا ہندوستان میں، ایک واقعہ آزادی کے پہلے سالوں میں ایک واقعہ ہوا، ایک مسلم بچی غیر مسلم بچے کے ساتھ میں چلے گئی تو علامہ شبلی نعمانی کے راتوں کی نیند ہو گئی، پریشان ہو گئے، رونے لگے کہ کیا زمانہ دیکھنے کو مل رہا ہے، کیسے واقعات سننے کو مل رہے ہیں۔ ایک بچی مسلم بچی غیر مسلم بچے کے ساتھ چلی گئی۔ اگر میرا اللہ مجھے کھڑا کر کے پوچھے شبلی نعمانی تم کیا کر رہے تھے، بچیاں مرتد ہو رہی تھی، تو بتاؤ میرے اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ پھر کہا اگر رسول اللہ مجھ سے پوچھے میری ایک امتیہ اور ایک بچی میری وہ نان مسلم بن گئی تھی اور غیر مسلم کے ساتھ اس نے شادی رچایا تھا اور بھاگ کے چلی گئی تھی، تو میں اللہ کے رسول کو کیا جواب دوں گا؟ اور تقریر میں کہا دیکھو اگر مسلم بچی غیر مسلم بچی کے ساتھ چلے گی تو یہ ندوہ کا جو مدرسہ ہے اس کو آگ لگا دو۔ ندوۃ العلماء ایک بڑا مدرسہ ہے لکھنؤ میں، فرمایا پھر اس مدرسے کی کوئی ضرورت نہیں سے آگ لگا دو۔ علی گڑھ مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر ندوہ کے ہوتے ہوئے علی گڑھ کے ہوتے ہوئے مسلم بچیاں غیر مسلم بچوں کے ساتھ میں جا رہی ہیں تو ان کی کوئی ضرورت نہیں تو آگ لگا دو۔ ایک مسلم بچی کا واقعہ سن کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ان یونیورسٹیوں کی ضرورت نہیں ہے، مسلم کالجوں کی ضرورت نہیں ہے، مسلم ادارے کی ضرورت نہیں، ان کو آگ لگا دو۔ ان کے ہوتے ہوئے مسلم بچیاں مرتد کیسے ہو گئی؟ میں تو کہتا ہوں باپ مسلم ہے، نسلوں سے مسلم ہے، ماں مسلم ہے، گھرانہ پورا کا پورا مسلم ہے، اس کے باوجود بچی غیر کے ساتھ جا رہی ہے، تو یہ ماں باپ کے لیے لمحہ فکری ہے، ماں باپ کو تڑپا دینے والی چیز ہے۔ اور یہ نہ سمجھیں لکھنؤ کی بچی چلی گئی، یہ نہ سمجھیں یو پی کی بچی چلی گئی، یہ نہ کہیں حیدرآباد کی بچی چلی گئی، کوئی بھی مسلم بچی وہ قوم کی مسلم بچی وہ میری بہن ہے۔ اگر کوئی راجستھان میں مسلم بچی چلی جاتی ہے غیر مسلم بچے کے ساتھ تو جیسے اپنی بہن کے جانے پہ درد ہو ایسے اس بچی کے جانے پہ درد ہونا چاہیے، اس بچی کے جانے پہ درد ہو، مزہ نہ آئے زندگی میں، آدمی فکر میں مبتلا ہو جائے کہ راجستھان کی ایک مسلم بچی غیر مسلم بچے کے ساتھ میں چلی، کوئی مسلم بچی جائے
बेटी चली गई, ये समझे हमारी इज्जत चली गई, ये समझे हमारी इज्जत चली गई। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, हज़रत यासीर रज़ी अल्लाह तआला को अंगारों पे लिटाया जाता और मारा जाता, रसूल अल्लाह उनसे फरमाते तुम सब्र कर लो, इसके बदले अल्लाह तुम्हें जन्नत अता करेंगे। हज़रत सुमैया उनकी बीवी बुरी हो गई थी, रस्सियों में बांधते थे, बदन पे झुर्रियां आ गई थी, उनको रस्सियों में बांधते थे, बाल घसीटते थे, उनके बाल खींचते थे। आप अंदाजा करो जवानी में आप तकलीफ सह सकते हैं, लेकिन बुढ़ापे में तकलीफ नहीं सह सकते। बुढ़ापे में जब मार पड़ती है तो हड्डियों में भी दर्द होने लगता है। बुढ़ापे में हज़रत सुमैया के हाथ पैर बांध के उनके भूरे और उनके सफेद बाल खींचते थे, हज़रत सुमैया के बाल खींचते थे। एक मरतबा अबू जहल जालिम गुजरा, उसने हज़रत सुमैया को देखा, वो बेड़ियों में है, हज़रत सुमैया को मारने लगा, मारते मारते थक गया और उसने कहा सुमैया अपना हमारा दीन कबूल करो। तो हज़रत सुमैया ने कहा मैं तुम्हारा दीन नहीं कबूल कर सकती, मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकती। तो अबू जहल को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, अबू जहल हाथ बगोला हुआ, उसके कमर में बच्चा था, उठा के पेट में इतनी जोर से मारा, हड्डियां बाहर आ गई। हज़रत सुमैया की हड्डियां बाहर आ गई। ये पहली खातून थी जिसने इस्लाम में जान दे दिया। हज़रत सुमैया ये पहली औरत थी, ये पहली शहादत थी इस्लाम में। अब जितने शहीद होंगे क़यामत तक मुसल्ली नहीं, बरसा मारा इतनी जोर से पेट फटा, हड्डियां बाहर आ गई। हज़रत सुमैया शहीद हो गई। उनके शोहर रोते हुए हुजूर के पास आए और आके कहने लगे अल्लाह के हबीब जालिम रोज मारते मुझे मारते, आज तो उन्होंने हद कर दिया, मेरी बुरी बीवी को मारा और बरसा मारा और पेट की हड्डियां बाहर आ गई और मेरी बीवी मर गई। हज़रत यासीर रोने लगे और रो के कहने लगे सब्र करो, इसके बदले अल्लाह तुम्हें जन्नत अता करेंगे, इसके बदले तुम्हें जन्नत अता करेंगे। सुमैया जाहिर में अबू जहल ने उसे शहीद किया, लेकिन है वो जन्नत में। हज़रत सुमैया जन्नत में पहुंच गई। हुजूर ने कहा सब्र करो यासीर। हज़रत यासीर सब्र करते थे, फिर भी जालिमों ने हज़रत यासीर को रहम नहीं किया। बीवी शहीद हो गई, हज़रत यासीर को मारते थे, बहुत मारते थे, रोजाना मारते थे। एक मरतबा हज़रत यासीर को आग के अंगारों में लेटा कर मारने लगे। हज़रत यासीर ने वही दम तोड़ दिया, शहीद हो गए। पहले बीवी शहीद हो गई, फिर शौहर शहीद हो गए। उनके बेटे थे, उनका नाम उम्मान था, उम्मान। जालिमों ने सोचा अब बाप भी मर गया, माँ भी मर गई, अब बेटा बाकी है, बेटा जिंदा है, बेटे से कहेंगे वो ईमान छोड़ेगा, माँ बाप तो चले गए, वो जी के क्या करेगा, वो ईमान से हाथ धो बैठेगा। हज़रत अम्मान के पास आए, जवान थे, गर्म खून था। अम्मान से कहने लगे अम्मान मैं तुम्हारा बाप है, मैं तुम्हारी माँ है, अब तुम ईमान छोड़ दो वरना तुम्हें भी मार देंगे। हज़रत अम्मान ने कहा तुम्हारे दिल में जो आया वो करो, कभी तो मेरा बाप गया है, मेरी माँ गई, मुझे भी मार दो, मैं ईमान नहीं छोड़ सकता। फिर हज़रत अम्मान को लोग मारते थे। एक मतलब हज़रत अम्मान को आग पे लिटाया, आग पे चूका लगे घर में किसी चीज का तो नींद नहीं आती, पूरे बदन में दर्द महसूस होता है। आप अंदाजा लगाओ जिसको आग के अंगारों को लिटाया गया उसको कितनी तकलीफ होती है। आप चिंगारी आप हाथ में घोर नहीं बता सकते और वहां आग के अंगारों को लिटाया गया। हज़रत यासीर तकलीफ से चीखते थे। हुजूर वहां आए, हुजूर ने देखा, अपने उम्मती को देखा, अपने आशिक को देखा, सच्चे गुलाम को देखा, तो हुजूर रो गए। फिर रसूलुल्लाह ने आसमान की तरफ देखा और ये कहा या अल्लाह अम्मान के लिए आग को ऐसे ठंडा कर दे जैसे इब्राहिम के लिए तूने आग को ठंडा किया। हुजूर की दुआ से वो आग ठंडी हुई। फिर दूसरे दिन हज़रत अम्मार को आग को लिटाया जाता और उनको मारा जाता। इतनी तकलीफें दी गई। फिर हिजरत का हुक्म हुआ, हुजूर हिजरत करके मदीना गए। हज़रत अम्मार भी हिजरत करके मदीना पहुंचे। तो हज़रत अम्मार कभी कभी बदन पे कपड़ा नहीं पहनते थे, रुमाल नहीं ढांकते थे, चादर अपने चादर से अपने बदन को नहीं ढांकते थे। उनकी पीठ कभी कभी खुली होती थी तो लोग देख के कहते थे यासीर तुम्हारी पीठ जली हुई है, पीठ में सुराख पड़ गए, भूदा नजर आ रहा है। तो हज़रत अम्मार लोग ये कहते थे वो वक्त था जब जालिम मुझे आग के अंगारों पर लेटाते थे, आग के अंगारों पर लेटना गवारा किया, अपना ईमान नहीं छोड़ा, ईमान नहीं दिया और ईमान से नहीं फिरे। वो जानते थे सबसे बड़ी नेमत ईमान की नेमत, ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। हज़रत अबू हुज़ैफा एक सहाबी जंग में गए थे, 80
گرفتار کیا اور گرفتار کر کے لایا. ابو حذیفہ اس لشکر کے امیر تھے. 80 لوگ گرفتار ہو گئے تھے. حضرت حذیفہ کو تکلیف دی جاتی اور یہ کہتے تم ایمان سے ایمان چھوڑ دو, کرسچن بن جاؤ, عیسائی ہو جاؤ, ہمارے مذہب میں آ جاؤ, ہم تمہیں ماریں گے بھی نہیں, ہم تمہیں دولت بھی دیں گے, پیسے دیں گے, سونا دیں گے, چاندی دیں گے, اپنی بچیوں کا نکاح خوبصورت بچیوں سے نکاح کریں گے. تو حضرت حذیفہ ابو حذیفہ کہتے ہم نہ تمہاری بچیوں سے نکاح کرنے آئے, نہ ہم تمہارا مال لینے آئے, ہم تو ایمان کی دعوت دینے کے لیے آئے. تو ظالم بادشاہ مارتا تھا. ان کے سامنے کتنے صحابہ کو گرم گرم تیل میں ڈالا گیا. حضرت ابو حذیفہ سے کہا گیا دیکھو تم زندہ ہیں. تو ابو حذیفہ کہتے نہیں, تم مجھے بھی آگ میں ڈال دو لیکن میں اپنا ایمان نہیں چھوڑ سکتا. ابو حذیفہ کو آگ کے قریب لایا جاتا, پھر کہا جاتا دیکھو تمہاری جان بچ جائے گی اور 80 لوگوں کو بھی چھوڑ دو گے, جو گرفتار ہوئے ان کو بھی چھوڑ دو. ایک مرتبہ حضرت ابو حذیفہ کی آنکھ میں آنسو آئے تو بادشاہ نے سمجھا ان کا دل نرم ہوا. بادشاہ نے بلایا, اچھا ہوا تمہارا دل نرم ہوا, اب تو ہمارے مذہب میں آؤ. تو ابو حذیفہ نے گھوم کے دیکھا بادشاہ کو اور دیکھ کے کہا تو کیا سمجھتا ہے, میں تیری تکلیف سے نرم ہو گیا؟ کہا نہیں, میرے جسم میں جتنے بال ہیں اگر میری اتنی جانیں ہوتی اور تو میری سب جانیں لے لیتا تو میں اپنی سب جانیں دینا دوبارہ کرتا, لیکن میں ایمان سے نہیں ملتا اور میں کرسچن نہیں بن جاتا. حضرت ابو حذیفہ کو تکلیفیں دی, بھوکا رکھا گیا ان کو, لیکن انہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا. وہ جانتے تھے میرے بھائیوں ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں. سمجھے یہ بات, خود سمجھے, اپنی اولاد کو, پیٹ کی اولاد کو سمجھائیں ایمان کتنی بڑی نعمت ہے. ایمان سمجھائیں, اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں, بچیوں کو سمجھائیں. معاف کیجیے, جتنی نظر آپ محلے کی مسجد کے امام پہ رکھتے ہیں کاش ان کی نظر آپ اپنی بیٹیوں پہ رکھتے. جتنی نظر آپ محلے کے مسجد کے مؤذن پہ رکھتے کاش اتنی نظر آپ اپنی بیٹیوں پہ رکھتے تو آپ کی بیٹیاں بڑی ولیہ بن جاتی اور ایسے واقعات سننے کو نہیں ملتے. ایمان سب سے بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں. اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرو. مومن سب کچھ دے سکتا ہے, ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. ایک بات سنا کے بعد ختم کر دوں. ہندوستان کا بادشاہ, مغل بادشاہ جہانگیر اس کا نام, آپ نے بھی سنا ہوگا اگر آپ تاریخ جانتے ہیں. جہانگیر بڑا بادشاہ تھا, جہانگیر بڑا بادشاہ تھا. نور جہاں اس کی بیوی تھی, ملکہ تھی, ملکہ اول نور جہاں. بادشاہ جب فیصلہ کرنے کے لیے عدالت میں بیٹھتا تھا تو نور جہاں اس کی بیوی ملکہ اس کے پیٹھ کے پیچھے ٹھہرتی تھی اور اپنا ہاتھ بادشاہ کے پیٹھ پہ رکھتی تھی. بادشاہ جب کوئی فیصلہ سناتا اور نور جہاں کو وہ فیصلہ غلط محسوس ہوتا تھا تو نور جہاں اپنا ہاتھ بادشاہ کی پیٹھ سے ہٹا لیتی تھی. بادشاہ سمجھ جاتا تھا میری محبوبہ کو اور میری معشوقہ کو اور میری بیوی کو اور نور جہاں کو اور ملکہ کو میرا فیصلہ منظور نہیں ہے, تو بادشاہ فیصلہ بدل دیتا تھا. بادشاہ فیصلے کرنے کے لیے بیٹھتا تھا اور ملکہ اپنا ہاتھ اس کی پیٹھ پر رکھتی تھی, کندھے پہ ہاتھ رکھتی تھی. فیصلہ غلط ہوتا تو ہاتھ کھینچ لیتی تھی. بادشاہ سمجھتا تھا میری محبوبہ کو اور میری بیوی کو یہ فیصلہ منظور نہیں ہے, تو فیصلہ بدل دیتا تھا. ایک مرتبہ بادشاہ کی عدالت میں نور شمسی کو لایا گیا. نور شمسی کو لایا گیا, یہ واپسی تھا, شیعہ تھا. اس نے حضرت عمر کی شان میں گستاخی کیا تھا. اور کیا گستاخی کیا تھا؟ اس نے کہا تھا میری عمر, عمر مانا زندگی, میری عمر سے مجھے چیڑ اس لیے ہے کہ میری عمر میں عمر کا لفظ ہے اور میں عمر سے نفرت کرتا ہوں, اس لیے میں اپنی عمر سے اپنی زندگی سے نفرت کرتا ہوں. سمجھے آپ بات؟ میری عمر مانا زندگی, میری عمر میں عمر کا لفظ ہے, میں عمر امیر ہوں, میری عمر بن خطاب سے نفرت کرتا ہوں, اس لیے میں اپنی زندگی سے بھی نفرت کرتا ہوں. بادشاہ کو پتا چلا, اس نے حضرت عمر کی شان میں گستاخی کیا ہے. میرے دربار میں اس کو لایا گیا. وہ ملکہ کا استاذ تھا, نور جہاں کا استاذ تھا. اس کو لایا گیا. بادشاہ نے گواہ طلب کیے, گواہ پیش کیے گئے, گواہوں نے گواہی دیا, جرم ثابت ہوا. بادشاہ نے کہا اس کا سب قلم کر دو. نور جہاں کا استاذ تھا. نور جہاں ملکہ نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا. بادشاہ کو یہ بتانے کے لیے اس کو سزا مت دو, یہ فیصلہ مجھے منظور نہیں. بادشاہ نے دوسری مرتبہ کہا اس کا سر قلم کر دو. ملکہ حیران ہوئی. ملکہ نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پھر ہٹا لیا اور کہا یہ فیصلہ منظور نہیں, اس کو سزا مت دو.
بادشاہ نے تیسری مرتبہ کہا اس کا سر قلم کر دو. تو ملکہ بادشاہ کا کرتا پکڑ کے کھینچنے لگی اور کہنے لگی آپ خلوت میں آئیے، تنہائی میں آپ سے کچھ بات کرنا ہے. بادشاہ نے چوتھی مرتبہ کہا پہلے اس کا سر قلم کر دو. تو ملکہ بادشاہ کا کرتا پکڑ کے کھینچنے لگی. تو بادشاہ نے بھرے دربار میں ملکہ کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور کھڑا کر کے جملہ کہا، یوں کہا، جانے من جان دیدم. فارسی کا لفظ ہے جانے من جان دیدم، ایمان نہ دیدم. جانے من سنو، میں نے تمہیں اپنی جان دیا ہے، ایمان نہیں دیا ہے. میں تمہیں جان دے سکتا ہوں، ایمان نہیں دے سکتا. مسلمان سب کچھ دے سکتا ہے، ایمان نہیں دے سکتا. یہ بات اپنے بچیوں کو بتائیں. جو آگ لکھنؤ میں لگی ہے، جو آگ یو پی میں لگی ہے، جو آگ بھوپال میں لگی ہے، جو آگ تلنگانہ میں لگی ہے، وہ آگ بیدر میں بھی لگ سکتی ہے. وہ آگ آپ کے گھر سے گھر تک آ سکتی ہے. ہوش کے ناخن لو، خواب و غفلت سے جاگو، اپنے بچوں کے دین ایمان کی فکر کرو. دعا کیجیے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. آج